برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا۔ میرے عزیزوں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی۔ یہ آج کل کے معاملات نہیں، ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے، لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد۔ سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی۔ بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپھڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا۔ بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی، وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔
बहुत ज्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहाँ देखता है किसी को पता नहीं। और ये उस दीवाने की बात कर रहा हूं जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व वक़ार सबसे अव्वल है। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज आपके सामने हाजिर आया, ये मेरे उस्ताद गिरामी, मुरब्बी, उस्ताजुल असातिज़ा, बिरादर गिरामी हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। मेरे ख्याल से 8 महीने में जितने उनके बाल सफ़ेद हुए इससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाई के लिए, इसलिए भी लड़ रहे थे कि एक आलिम के लिए जिससे दीन का बहुत सारा हिस्सा वाबस्ता है। उनकी मेहनतें रायगा ना गई। बहुत सारे मेरे अहबाब और क़रबा, ख़ास तौर पर मदनपुरा और विक्रोली से, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर मेरे लिए दौड़ते भागते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का शाहिद है, एक एक दिन अंदर मैंने सब के लिए दुआएं की हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दिन भूला जाता। और बाहर की हमेशा ये खबरें आती रहती कि हालात कैसे के कैसे होते जा रहे हैं। कभी अगर घबराहट और बेचैनी होती तो मेरे अजीज़ों सिर्फ एक ही बात हमारे पास थी इलाज के लिए। एक ही इलाज था। जब बेचैनी बढ़ जाती, अपनों से राब्ता नहीं हो पाता और किसी के खबर ना पहुंचती, खाने पीने की तकलीफें, रोज रहने सहने की मुसीबतें जब सर पर आती, तो एक ही इलाज था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस रसूल महतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है। बार बार मुझे ये एहसास होता रहा, पूरी दुनिया अगर छोड़ दे, मगर यकीन था आमिना का लाल कभी नहीं छोड़ेगा। और छोड़ा भी नहीं, और छोड़ा भी नहीं। हर रात जो हमारा मामूल था, हमने जो देखा, हमारी पिछली जिंदगी में हमने उतने अजायबात नहीं देखे होंगे जो 8 महीने के अंदर हमने देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनामात और इकरामात, रब तबारक व तआला की मदद से दिल मजबूत होता है। अजीज़ान गिरामी, हमने तो वहां ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहां देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफ़ा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं है। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, हक बोलते रहे और सुनाते रहेंगे। और भी हालात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हज़रत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पढ़ा हुआ, लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, जिनको नाहक जेल में रखा गया था,
امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سر بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی۔ اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 سال، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارکہ 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے۔ اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے۔ میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ ہیں۔ نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ، کہاں ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں۔ ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الم تری۔ پہلے دن تراویح پڑھا ہے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے۔ پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے۔ مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے۔ ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتہ دار، احبا، اقربا کی یاد، لیکن اللہ کی مرضی، میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی ہیں۔ اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے
اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے، سب کی دعاؤں کا۔ مشائخ، سارے پیران اعظام، تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام، اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے۔ ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزو، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی، ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی۔